ہو یا ہوتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں نفرت پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے نتیجے میں دوری پیدا ہوتی ہے۔ تو اسلام امن سلامتی، اگر آپ ڈکشنری میں اس کے معنی لیں تو ہمارے یہاں ہدایت ہے کہ سب سے پہلے جب آپ کسی کو ملو تو السلام علیکم کرو، اور آپ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر آف اسلام نے کہا کہ تم یہ بھی مت دیکھو کہ وہ کون ہے، اس کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے، السلام علی من تعرف و من لم تعرف، اس کو پہچانتے ہو تو بھی سلام کرو اور نہ پہچانتے ہو تو بھی سلام کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے سلامتی کا پیغام ہوا، اے بھائی ڈرنا نہیں، خوف کھانا نہیں، میری طرف سے تیری جان بھی، مال بھی، عزت بھی، آبرو بھی میری طرف سے محفوظ ہے۔ یہ سلام کا عنوان ہے۔ تو جس قوم کو یہ ہدایت ہو کہ اگر آپ کلاس میں بیٹھے ہیں اور دیوار کے پیچھے چلے گئے اور اس کے بعد آئے تب بھی کیا کرے؟ سلام کرے، کیا وہ قوم آتنکوادی ہو سکتی ہے؟ کیا وہ قوم دہشت گرد ہو سکتی ہے؟ یا وہ قوم کسی دوسرے کی عزت و آبرو پہ حملہ کر سکتی ہے؟ ہمارے یہاں ایک اصول ہے کہ جب برت چلتے ہیں، روزے رکھے جاتے ہیں تو دسترخوان پر نعمتیں سجاتا ہے روزے دار اور بیٹھ جاتا ہے، اپنے ہاتھ کی لائی ہوئی نعمتیں، اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن ان کی طرف کو ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی وقت نہیں ہوا افطار کا، میرے مالک کا حکم نہیں ہے۔ ارے جس قوم کو اتنا محتاط کیا گیا ہو کسی کی طرف ہاتھ بڑھانے کے لیے کہ وہ اپنے مال پر بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ہاتھ نہ بڑھاتا ہو، کیا وہ کسی کی عزت و آبرو پہ ہاتھ بڑھا سکتا ہے؟ کیا وہ کسی کے مذہب کو داغدار کر سکتا ہے؟ کیا وہ کسی مندر کے لیے یا کسی دوسرے کے مذہب پر جو ہے وہ کر سکتا ہے؟ اگر کوئی کر رہا ہے تو میں آج اس منچ سے اعلان کرتا ہوں، اور میرا نہیں، خدا کے قرآن کا اعلان ہے کہ تجھے اس بات کا کوئی حق نہیں، جیسا کہ ابھی حضرت مولانا نے 3 بنیادی فاؤنڈیشن کے اصول بتائے، بنیاد کے دنیا کی قوموں کو قریب لانے کے لیے، دنیا میں انصاف زندہ ہو جائے، دنیا میں کیا ہو جائے؟ پہلی چیز انہوں نے بتائی، کیا بتائی؟ پہلی چیز لا اکراہ فی الدین، تم اپنے مذہب میں خوش، ہم اپنے مذہب میں، ہم کوئی زور زبردستی کرنے کا ادھیکار کسی کو نہیں۔ اور بڑی پیاری بات کہی، جو زور زبردستی ہو کر آئے گا وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے گا، اور اگر ہندو زبردستی ہو کر آئے گا کوئی مسلمان سے تو وہ مسلمان بیچارہ ہندو بھی نہیں رہ سکتا۔ وسیم رضوی کی کنڈیشن آپ دیکھ ہی رہے، شیطان ملعون کی، سمجھ رہے کنڈیشن آپ دیکھ ہی رہے، مردود کی، ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہہ رہا ہے مجھے بچا لو۔ ارے دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا ہے، اس قرآن پاک پر اعتراض تو کرتا ہے جو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجی گئی، اسی میں تو ظلم کی آیتیں کہہ کر نکالتا ہے، جس قرآن پاک کے متعلق یوں فرمایا گیا کہ ہم ساری انسانیت کے لیے اس کو ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، حق والوں کے لیے حق بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن مقدس اور نبی کی تعلیمات بتاتی ہیں کہ درخت کے نیچے اگر بیٹھو وہاں پیشاب نہ کرو، نبی کی تعلیم ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کوئی دھوم میں سسکتا کر رہا آئے اور اسے سائے کی تلاش ہو، جب تم وہاں گندگی پھیلا دو گے تو اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ نبی نے منع فرمایا اگر تم گھوڑے پر سوار ہو اور جاتے ہوئے تمہارا دوست مل جائے اور تم ہائے ہیلو کر کے، جیسے کار برابر میں کار کے روک کے آدمی بات کرتا ہے، تو اگر گھوڑے کو روک لیا بات کھینچ کر، اب میں اپنے دوست سے بات کروں گا، ہائے ہائے کیسا نبی رحمت ہے وہ۔ یوں فرمایا اے میرے مسلمان، میرے ماننے والے، اپنے گھوڑے سے اتر جا، جب تک یہ گھوڑا چل رہا ہے تو اسے تکلیف نہیں پہنچے گی، اور جب کھڑے ہوئے پر تو اپنا بوجھ نہ دے گا تو اس گھوڑے کو تکلیف پہنچے گی۔ یوں فرمایا اگر تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا پڑا ہے
اور تو چھک کر بہترین فرائی کھا کر اور ٹھنڈے پی کر مزے لے رہا ہے، تو اس دنیا میں رہ کر نمازی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور میسنجر آف اسلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ پڑوسی مسلمان ہو، وہ پڑوسی عالم ہو، وہ پڑوسی بزرگ ہو، نہیں، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، جو ہمارا پڑوسی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کی عزت اور آبرو کا خیال رکھیں۔ میرے محترم دوستو، یہ مذہب ہے، اس کی کیا خوبیاں آپ کو بتاؤں۔ جو مذہب گھوڑے جیسے بے زبان جانور کے حق کی رعایت کرتا ہو، کیا وہ مذہب اور اس مذہب کو پڑھنے والے یہ پاکیزہ نفوس اور یہ قدسی صفات علماء اور بزرگان دین اور یہ رشی منی لوگ جو ان مدرسوں سے پیدا ہوتے ہیں، کیا وہ ان حقوق کے علمبردار بن کر دنیا میں انسانیت اور پیغام محبت کو عام نہیں کریں گے؟ اس لیے آج اس پلیٹ فارم سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام و فوبیا، اسلام اس کا ایک حصہ ہے جس کا میں نے تعارف کرایا، اور اس کا دوسرا حصہ ہے فوبیا۔ اور فوبیا کہتے ہیں کس کو؟ ڈر کو، نفرت کو، وحشت کو۔ اگر آدمی پانی سے ڈرتا ہے تو اسے ہائیڈروفوبیا کہتے ہیں، اور اگر وہ اس سے ڈرتا ہے اونچائی سے تو اس کو کہتے ہیں، وہ جنگ سے ڈرتا ہے، لڑائی سے ڈرتا ہے، اس کو کہتے ہیں فوبوفوبیا۔ کیا کہتے ہیں؟ فوبوفوبیا۔ اور اگر ایک آدمی ہے کہ وہ کسی اونچائی سے دیکھ کر کے اسے ڈر لگتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ایکروفوبیا۔ پھر یہ اسلاموفوبیا کہاں سے آیا؟ یہ اسلاموفوبیا سب سے پہلے کینیڈا، پھر اس کے بعد فرانس کے ایک محقق تھے، انشٹ، ایک رسالہ نکلتا تھا امریکہ سے، وہاں سے اس ظالم نے نفرت اور وحشت کے پیغام کو اور یہ لفظ دے کر شروعات کی۔ اور اس کے بعد یہ بھی اچھا ہے کہ میں کرم مانتا ہوں اس بات کا اللہ کا کہ ہمارا ہندوستان چونکہ محبتوں کا مسکن ہے اور ایک دوسرے کی گنگا جمنی تہذیب کا مسکن ہے، اچھا ہے اس لیے کہ یہ رشی منیوں کی زمین ہے کہ اسلام و فوبیا کا یہ عنوان ہندوستان کی سرزمین سے نہیں آیا۔ جنہیں جو لوگ کر رہے ہیں اس کام کو، وہ ہندوستان کے وفادار اور بھارت کی بھارتیتا کے وفادار بالکل نہیں ہو سکتے۔ وہ اس ملک کی اکھڑتا، ایکتا اور انیکتا میں ایکتا کے کبھی بھی پرتیک جو ملک ہے اس کے وفادار نہیں ہو سکتے۔ اس کے تو غدار ہی کہلائیں گے وہ جو یہاں آپس میں ایک دوسرے کو بانٹنے کا کام کرتے ہیں۔ تو میں منیش جی کو، ہمارے سارے ساتھی فیض الرحمان صاحب اور جتنے ہمارے صحافی اور میڈیا کے لوگ یہاں ہیں، میرا پیغام اور ہمارے جتنے ساتھیوں نے قیمتی باتیں بتائی ہیں، اس ہندوستان کو محبتوں کے ساتھ جوڑنے کی، اس کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیے، اس لیے کہ سماج کے تانے بانے کو جوڑنے کا کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ میڈیا کر سکتا ہے۔ میڈیا ہندوستان کا ایک وہ بنیادی استمبھ ہے کہ اگر اس کے اندر دو باتیں پیدا ہو جائیں، وچار اور ویوہار، وچار اچھے، ویوہار اچھا، تو خدا کی قسم ہندوستان اپنی گزشتہ محبتوں کو، گزشتہ اتحاد کو، اور وہ جو بھائی منیش جی نے ابھی کہا کہ ہم ان کے گھر میں اور یہ ان کے گھر میں، یہ فضا آج بھی پیدا ہو سکتی ہے بشرطے کہ ہمارا صحافی اور ہمارا جو میڈیا ہے، چاہے وہ الیکٹرونک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، کیسا بھی میڈیا ہو، وہ میڈیا واقعتاً ہندوستان میں ایک اہم استمبھ ہے، ایک اہم رول ہے، اور اس اسلامی فوبیا اور اس ویرودھی نفرتوں کو دور کرنے میں اہم کردار اگر کوئی ادا کر سکتا ہے تو وہ ہمارا میڈیا، تاکہ اچھے وچار، اچھے ویوہار جو ہے عوام تک پہنچایا جائے، جو وہ وہاں سے دکھایا جاتا ہے اسی کا پریکٹیکل ہوتا ہے زمین پر۔ اس لیے بہت اچھے لوگ بھی ہیں جو اپنی فرض شناسی کا کردار نبھا رہے ہیں۔ بس میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ ہمارے اسٹوڈنٹ چونکہ اسلامک پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی ملک کے حصے میں جائیں اور وہاں جب آپ اپنی پروفیشنل لائف شروع کریں تو آپ جیسا کہ کیجئے، آپ ہفتے میں، مہینے میں، 2 مہینے میں اپنے قریب کے مسلم برادران وطن کو بلا کر اپنا اخلاق، انسانیت کی تعلیم اور اسلام کے
تعلق سے جو سچائی کی تعلیم ہے، اچھائی کی تعلیم ہے، حقوق کی تعلیم ہے، ان تک بڑھائیے. اپنے پروگراموں میں، اپنے جلسوں میں اپنے قریب کے ذمہ دار سیکولر مائنڈ کے لوگ جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کو بلائیے، تاکہ یہ آپس کی تیل میل ہماری جو ہے نفرتوں کو کیا کرے، دور کرے. اور بھائی ایک بڑا خلیج آ گیا. ہمارے یہاں پہلے ہولی دیوالی کی مٹھائیاں اپنے شناشاؤں میں آتی تھی، اور مسلمانوں کے یہاں سے شیر خرما ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے یہاں جاتا تھا. یہ جو خلیج آئی ہے دونوں طرف سے، اس خلیج کو پاٹنا ہے اور اپنے تہواروں میں، اپنی خوشیوں میں، اپنے پروگراموں میں، اپنے اینول فنکشنز میں ایک دوسرے کے ساتھ یاد کرنا ہے، تاکہ اس کی خوشی جو ہے بڑھ جائے. اور تیسری آخری اہم بات، جب بھی اس ملک میں کوئی آفت آ جائے، چاہے وہ زمینی ہو، آسمانی ہو، پانی کی ہو، کچھ بھی ہو، بلا کسی خوف کے، الحمدللہ مسلمان اس میں بہت آگے. میں اس کا اعتراف کرتا ہوں. ہمارے یہاں بندو بھائی کھڑے ہیں اس کے صحافیت کے اور میڈیا کے. اور جس وقت میں لاک ڈاؤن ہوا ساری میڈیا نے اس بات کا اعتراف کیا. وہ جو لاکھوں لوگ بہار کو بھاگ رہے تھے بغیر چپل کے، وہاں سب سے زیادہ داڑیاں، ٹوپیاں ان کی خوشامد کر کے ان کے بسوں میں ان کو کھانے کے لیے غذا، چپل، چادریں دے رہے تھے. ہماری میڈیا نے اعلان پورے ملک میں مسلمانوں کی اس خدمت کو تسلیم کیا. میں آپ سے پھر انورودھ کرتا ہوں کہ اس سلسلے کو بڑھائیے. اسٹیشنوں پہ جو بیمار پڑے رہتے ہیں اور بغیر سہارا لوگ پڑے رہتے ہیں، جائیے اور ان کی خدمت کیجیے، ان کو قریب بلائیے. ابھی میں ایک پروگرام میں گیا وہاں تمل ناڈو میں، تو وہاں ایک مسجد میں ایک سلسلہ ہے، 250 لوگ روزانہ بھنڈارے میں کھانا کھاتے ہیں. اور وہ آج تک کسی نے 2 سال سے ہمیں اس کی دعا کرا کے چھوڑ کر کے آئے تھے، کسی نے آج تک نہیں پوچھا داخل ہونے والے سے کہ تو دلت ہے، تو ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے. کوئی بھی آئے کھانا کھا کے جا رہا ہے. تو اب جب وہ انٹرویو دے رہے تھے ہمارے غیر مسلم بھائی، تو انہوں نے کہا کہ ہم اسلام کو اپنے لیے رحمت سمجھتے ہیں. میں یہاں رکشہ چلاتا ہوں، لیکن مجبوری ہے، میں انتظام نہیں کر سکتا، یہاں آتا ہوں، کھانا کھا لیتا ہوں. اور جو ویوہار ان کا ہے، اس ویوہار نے تو مجھے رلا کے رکھ دیا. ایسی عزت احترام سے تو مجھے گھر میں بھی کھانا نہیں دیا. بس یہ چیز پیدا کر لیجئے، اسلامو فوبیا خود بخود ختم ہو جائے گا. اور اگر سورج کو کوئی تھوکے گا، آخری بات، سورج کو اگر کوئی تھوکے گا تو وہ تھوک کہاں آئے گا؟ اسلام سورج کی طرح روشن تعلیمات اور ہدایات اور انسانیت کا، محبت کا، اخلاق کا، ہمدردی کا، اتحاد کا، امن کا، سلامتی کا پرتیک ہے. اس کی طرف کو اگر کوئی داغدار کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ خود داغدار ہو جائے گا. اسلام کے اتنے دامن پر کوئی فرق کرنے والا نہیں ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے نچک دی ہے، جتنا اتنا ہی اڑے گا جتنا دبائے گا. حماس کی ابھی جنگ لڑ رہی ہے. فرانس کے اندر الحمدللہ 20,000 سے زائد مسلمان اور یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام قبول. اور صرف وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہمیں اس لیے اسلام ہم نے قبول کیا کہ ان کے پاس نہ ہتھیار ہے، نہ ان کے پاس ایٹم بم ہے. آخر ان کی اتنی بڑی جنگ، اتنی طاقتور اس کے ساتھ جو ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل کا رشتہ کسی طاقتور ہستی سے جڑا ہوا ہے. سمجھے بھائی؟ اس لیے مولانا نے جو بات کہی کہ قرآن پاک کی ناسمجھی، اسلام کی تعلیمات سے عدم واقفیت، قریب نہ ہونے، اور سب سے بڑا نفسیاتی مرض ہے. فوبیا کا میں ترجمہ کرتا ہوں، نفسیاتی ایسا مرض، ایسا ذہنی مرض کہ جو آدمی کو تحقیق کے بغیر دوسرے پر الزام پر مجبور کرے. اس مرض کا نام ہے فوبیا. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، وہ اعتراض حقیقت پہچان کر نہیں کرتے، بے علمی کی وجہ سے کرتے. ایس ڈی ایم صاحب ہمارے یہاں ہے، 1.5 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد جب میں نے ان کو ساری بات آفس میں بتائی تو کہنے لگے سر ہم تو الگ الگ مدرسوں میں گئے تو وہاں لوگ ہمیں دیکھ کر کے بھاگ رہے تھے، آپ جب ہم آئے تو آپ نے ہمیں گلدستہ پیش کیا. میں نے کہا ہم کیوں بھاگیں گے آپ سے؟ آپ ہمارے حاکم ہیں، ہمیں آپ سے کیا چوری ہے؟ ہمارے تو چوطرفہ دروازے. ہم نے بارہا متین بیٹھے یہاں، بارہا اس کے انٹرویو میں کہا کہ مدرسوں کے دروازے تو 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں. کبھی میں 2 بجے بعد دفعہ آتا ہوں، ہمارا مین دروازہ کھلا رہتا ہے. ارے حفاظت چابی تو وہاں لگے گی جہاں چوری کا مال ہو، جہاں زیادہ قیمتی مال ہو. ارے یہاں کیا مال ہے؟ یہاں کتابیں ہیں، بچے ہیں پڑھنے والے، وضو خانے ہیں، جو چاہے جس وقت چاہے مدرسوں کی آ کے جانچ.
کھلا۔ آخر میں ان تمام معزز مہمانوں کا استقبال اور شکریہ ادا کرنے کے لیے اس ادارے کے چیف آف اسٹاف جناب مفتی شاداب صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ان کا شکریہ ادا کریں۔ اور اس سے پہلے میں اس اجلاس کے کنوینر جناب محترم فیضی صاحب، جناب منیش صاحب اور جناب اسد فاروقی صاحب، حضرت مولانا اور یہ تمام حضرات، دنیا کچھ بھی کہتی رہے، اسلامو فوبیا، فوبو فوبیا جو چاہے اڑاتی رہے، ہمیں تو جو اندر کے دل کی روشنی اور سچائی ہے اسے عام کرنا ہے۔ اور آخر میں اس حوصلے کے ساتھ، اس شعر کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں۔ قدم رک نہ جائے جو حائل ہو پردے، یہ پردے، یہ اسلامو فوبیا ہے نا، یہ ایک اچھی اور سچی حقیقت سے روکنے کے لیے پردے۔ اس لیے میں آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ کو گھیرا جائے گا، کیوں کہتے ہیں اشرفیہ میں انہوں نے منیش بھائی کو لے کے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو لیکن قدم رک نہ جائے جو حائل ہو پردے، اٹھاتا ہٹاتا چلاتا چلا جا، اٹھاتا ہٹاتا، جو رکاوٹیں ہو انہیں ہٹا دو کردار سے، اخلاق سے، کسی کے چکر میں مت پڑو۔ قدم رک نہ جائے جو حائل ہو پردے، اٹھاتا ہٹاتا چلاتا چلا جا، سرے تو چمکی تھی جو چند ساعت، یعنی محبت، انسانیت، سرے تور چمکی تھی جو چند ساعت، دلوں پر وہ بجلی گراتا۔